محمد الرسول اللہ، کوئی حرف نقطے والا نہیں. پھر لا الہ الا اللہ میں بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ میں بھی 12 حرف ہیں. یوں تول کے دکھایا کہ یہ دو ہستیاں ہیں جن کے پیچھے چلو گے تو منزل ملے گی، ورنہ بھٹکتے پھرو گے. ساری دنیا بھی مل گئی تو موت پر کیا ہوگا؟ پوری زندگی کی کمائی جب موت سے ضرب کھائے گی تو زیرو ہو جائے گا. 1 کروڑ ضرب زیرو زیرو، 1 ملین بلین ٹریلین انٹو زیرو زیرو. ایسے ہی عزت، شہرت، دولت، کاروبار، بلڈنگیں، عمارتیں انٹو موت زیرو زیرو. ادھر آنکھ بند ہوئی اور ساتھ ہی مولانا طارق جمیل کا ٹائٹل اتر کے میت شروع ہو گیا. میت میت کب اٹھائی جائے گی؟ میت کب لائی جائے گی؟ جنازہ کب ہوگا؟ کوئی نہیں کہے گا مولانا طارق جمیل کو کب اٹھایا جائے گا. کہا جائے گا میت کب اٹھائی جائے گی. 1 سیکنڈ میں ساری دنیا کی کمائیاں، عزتیں، دولتیں، شہرتیں دین کی نسبت سے یا دنیا کی نسبت سے موت سے ضرب کھاتے ہی زیرو ہو جاتی. تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر جو بھی بنایا ہے گھاٹے کا سودا ہے. اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے جو بھی بنایا ہے نفع کا سودا ہے. اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی، عثمان رضی اللہ عنہ کو خلافت، ابوبکر، عمر، عثمان، علی کو حکومت دی، خلافت دی. اللہ راضی ہے. 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت ہے. چلو یہ تو صحابہ تھے اور خلفاء راشدین تھے. سلطان محمود غزنوی سب سے پہلا بادشاہ جس کو سلطان کا ٹائٹل ملا یہ محمود غزنوی ہے. 416 ہجری میں اس کا انتقال ہوا. 416 ہجری. اور 1974 میں غزنی میں زلزلہ آیا تو اس کا مزار بھی پھٹ گیا، قبر بھی پھٹ گئی، اور اس کو مرے ہوئے قبر میں گئے ہوئے 1000 سال ہو چکے تھے. 1000 سال. تو انہوں نے ساری قبر کھول دی تاکہ نئے سرے سے نیچے سے اٹھایا جائے، بنایا جائے. تو قبر کھولی تو تابوت صحیح سلامت پڑا ہوا. تو بڑے حیران ہوئے، تابوت کیسے صحیح پڑا؟ تابوت کھولا تو محمود اندر ایسے لیٹا تھا جیسے کوئی اگی لٹا کے گیا، سویا ہوا، 1 ہاتھ سینے پہ رکھا ہوا اور کفن یہاں تک آیا ہوا، ہاتھ یہاں. تو انہوں نے ہاتھ کو دیکھا تو بالکل نرم گداز، جسم کو ہاتھ لگایا تو بالکل نرم جیسے زندہ انسان سویا ہوتا ہے. 1000 برس قبر میں رہ کر قبر اس کو ہاتھ نہیں لگا سکی. اور یہ کوئی جنید بغدادی نہیں ہے، یہ شیخ عبد القادر جیلانی نہیں ہے، یہ سلطان محمود غزنوی ہے. دنیا میں 4 بڑے بادشاہ گزرے ہیں. دنیا میں 4 بڑے بادشاہ گزرے ہیں. چنگیز خان نمبر 1 فتوحات میں، نمبر 1. نمبر 2 سلطان محمود غزنوی. نمبر 3 سکندر یونانی. نمبر 4 تیمور. یہ 4 بڑے بادشاہ گزرے ہیں. ان میں ایک محمود ہے اور 33 سال حکومت کی، لیکن اللہ اس کے رسول کو سامنے رکھا، قبر ہاتھ نہیں لگا سکی. تو چوتھے دن قبر کھولو تو سارا جسم پھٹ چکا ہوتا ہے. کس چیز نے قبر کو کی مٹی کو، قبر کے کیڑوں کو قریب نہیں جانے دیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور میرا بھائی ڈاکٹر ہے، بتا رہا تھا کہ اس کا ایک دوست ڈاکٹر ہے جو یہ کرتے ہیں، پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. تو ایک شخص یہاں لاہور میں مرا تو اس کی 2 بیویاں تھیں. تو ایک بیوی نے کہا کہ میری سوکن نے میرے خامد کو زہر دیا ہے، لہٰذا اس کو دوبارہ قبر کھول کے اس کی لاش کو ایگزامن کیا جائے. تو انہوں نے اس کی جب قبر کو کھودا اور اس کو کھولا تو اس کا کفن سارا کالا ہوا پڑا، سیاہ کالا. تو انہوں نے کفن کو جب ہٹایا تو اس کے پورے جسم پر کالے بچھو کھڑے ہوئے تھے. پورے جسم پر 1 ڈاٹ کے برابر جگہ خالی نہیں تھی. کالے بچھو اس کو ڈنگ مار رہے، ڈنگ مار رہے، ڈنگ مار رہے، ڈنگ مار رہے. ان کو تو پوسٹ مارٹم بھی بھول گیا اور اپنی ڈیوٹی بھی بھول گئی. کوئی ادھر گرا، کوئی ادھر گرا، سب بھاگم بھاگ واپس سے انہیں مٹی ڈال دی. پھر وہ جا کر اس کی بیگم سے پوچھا کہ یہ میاں صاحب کیا کرتے تھے؟ کہ سود پہ پیسہ دیتے تھے، سود کھاتے تھے. بینک میں پیسہ رکھ کے سود کھانا یا قرضہ دے کے سود کھانا، سود تو سود ہی ہے. کہ یہ سود کھاتے تھے. ایک 33 برس کی حکومت کر کے
اور سلطان کا ٹائٹل لے کے 1000 برس مٹی کے اندر سو کے ایسے جیسے آج رکھا ہو، اور ایک ہفتے کے بعد ایسے ہے کہ بچھوؤں نے اس کے وجود کو کالا سیاہ کر دیا ہے، اس کے کفن کو کالا سیاہ کر دیا ہے۔ یہ ایک نظام ہے۔ بھائیو، تبلیغ کی محنت اس کلمے کو سیکھنے کی محنت ہے کہ جانو اللہ کون ہے۔ صرف لفظ اللہ میں بتا دوں، اللہ، میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اللہ کو خدا نہ کہا کرو، اللہ کو اللہ کہا کرو۔ اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے اور کوئی ترجمہ ہے ہی نہیں۔ کسی زبان میں بھی میرے رب کے نام اللہ کا کوئی ترجمہ نہیں، اس کا ترجمہ صرف اللہ ہی ہے۔ ہم اللہ کو خدا کہتے ہیں۔ خدا کا مطلب ہے وہ ذات جو اپنی بقا میں کسی کی محتاج نہ ہو، اسے کہتے ہیں خدا۔ یہ اللہ کی ایک صفت کا نام ہے، ایک صفت۔ لیکن جب میں کہتا ہوں اللہم اللہ، تو اس میں کیا ہے کہ اللہ کے جتنے صفاتی نام ہیں، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلی، الکبیر، الحسیب، المقیت، الجلیل، الکریم، الرقیب، المجیب، الباعث، الواسع، الشہید، الحق، الوکیل، القوی، المتین، الولی، الحمید، المحصی، المقیت، المحیی، الممیت، المبدی، المعید، المحیی، الممیت، الواجد، الماجد، الواحد، الاحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الاول، الاخر، الظاہر، الباطن، الوالی، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، المقسط، الجامع، الغنی، المغنی، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور، الحنان، المنان، الديان، جل جلاله، وللہ الاسماء الحسنى۔ تیرے رب کے یہ خوبصورت نام ہیں۔ جب تم کہتے ہو نا یا اللہ، تو تم اللہ کے تمام ناموں کے ساتھ اس کو پکار چکے ہو۔ جب کہتے ہو نا اللہم اللہم، تو تم نے، میں نے، آپ نے، اللہ، یہ تو 99 نام تو میرے نبی نے ایک حدیث میں بتایا۔ صرف یہی نہیں ہے، اللہ تو لامحدود ہے، اس کے نام بھی لامحدود ہیں۔ یہ تو میرے نبی نے صرف ایک حدیث میں 99 نام بتائیں، لیکن میرا اللہ لامحدود ہے، اس کی صفات بھی لامحدود ہے، اس کے نام بھی لامحدود ہیں۔ تو جب کوئی آدمی کہتا ہے اللہم، تو وہ اللہ کو تمام ناموں کے ساتھ پکارتا ہے۔ جب کہتا ہے یا خدا، تو اللہ کے ایک نام سے اللہ کو پکارتا ہے۔ پھر خدا میں وہ حیبت نہیں جو اللہ میں حیبت ہے۔ اللہ، میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خدا کہنا منع ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ علماء استعمال کرتے ہیں، ہمارے علماء نے استعمال کیا، ہماری زبان کا لفظ ہے، فارسی کا لفظ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کا ترجمہ پورا صرف اللہ سے ہے اور کسی سے نہیں۔ لفظ اللہ میں ایک صفت ہے جو کسی لفظ میں نہیں، کسی میں نہیں۔ کسی بھی لفظ کا حرف نکالو تو مطلب بدل جاتا۔ طارق جمیل، جمیل، جمیل کا مطلب خوبصورت، اور جیم ہٹا دو تو میل بن گیا۔ کہاں خوبصورت کہاں میل، یا زیر لگا دو تو میل بن گیا، اور جیم کے بعد اگر میم ہٹا دو تو جیل بن گیا، یا جیل بن گیا۔ جیل نسل کو کہتے ہیں، جیل کوٹڑی کو کہتے ہیں۔ اور اگر یا ہٹا دو تو جمل بن گیا، جمل اونٹ کو کہتے ہیں، کہاں خوبصورت اور کہاں اونٹ۔ تو میں نے آپ کو اپنے نام سے مثال دی ہے کہ کسی لفظ میں سے حرف نکالو تو اس کا مطلب بدل جاتا ہے۔ اور لفظ اللہ ایسے الف لام لام ہا، یہ الف ہٹا دو تو پیچھے بچتا ہے للہ۔ تو میں قرآن سے بتاتا ہوں، اللہ کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ پھر یہ لام ہٹا دو، پیچھے بچ جاتا ہے لہو، تو اللہ قرآن میں کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ پھر یہ آخری لام ہٹا کے پہلا لام الف ہا باقی رکھو تو بن جاتا ہے الہ، تو اللہ کہتا ہے قرآن میں وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ اور سب سے عجیب بات ہے، میں الف ہٹاتا ہوں، لام ہٹا دیتا ہوں، دوسرا لام ہٹا دیتا ہوں، ہا ہٹا دیتا ہوں، صرف ہا کی پیش کو باقی رکھتا ہوں، پیش کو، ہا کے اوپر پیش ہے،
تو اکثر میں ہو کہتا ہوں، ہو، تو اللہ قرآن میں اس کو بھی لے کر آیا ہے، اللہ لا الہ الا ہو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو کہو تو اللہ، لہو کہو تو اللہ، الہ کہو تو اللہ، اور للہ کہو تو اللہ، اور اللہ کہو تو وہ تو ہے ہی اللہ۔ یہ تو نام کی عظمت ہے، تم گاڈ گاڈ کہتے پھرتے ہو، اور آج اللہ کہنے والے بھی اللہ کو نہیں پہچانتے۔ تو بھائیو، اللہ کے واسطے اللہ کو پہچان۔ اللہ اپنی عظمت کی کبریائی کی مثال دیتا ہے کہ میں کتنا بڑا ہوں، کہ تم ایسا کرو، میں سمندر سے آئی، تمہارے سامنے سمندر ہے، اور آگے جا کر کھلے سمندروں سے مل جاتا ہے، تو میرا اللہ کہتا ہے میں سارے سمندر سیاہی بنا دیتا ہوں، تو کان البحر مدادا، اور پھر ایک کام اور کرتا ہوں، وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، اور تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، ساری دنیا کے درخت کاٹ کے قلم بنا دوں۔ دنیا کا سب سے بڑا جنگل برازیل میں ہے، جو 60% آکسیجن پوری دنیا کو تقسیم کرتا ہے، کم وہ بھی کاٹ دوں گا۔ افریقہ کینیا میں بہت بڑا جنگل ہے، گھانا میں بہت بڑا جنگل ہے، گنی کراچی میں بہت بڑے جنگل ہیں، ایوری کوسٹ میں بہت بڑے جنگل ہیں، کیمرون میں بہت بڑے جنگل ہیں، میں کاٹ کاٹ کے سارے قلم بنا دوں، اس قلم کو تمہارے ہاتھ میں پکڑا دوں، پھر تمہیں سمندروں کے کنارے بٹھا دوں گا، تمہارے ہاتھ میں پیپر دے دوں گا، اور پھر تمہیں بھی، تم سے جو پہلے مر گئے انہیں بھی واپس بلا کے تمہارے ساتھ بٹھا دوں گا، جو بعد میں آنے والے ہیں ان کو بھی نیچے اتار کے تمہارے ساتھ بٹھا دوں گا، پھر تمہارے سینے پر، دماغ پر، دل پر میں اپنے علم کو ڈالوں گا، پھر میں کہوں گا لکھو اللہ کیسا ہے، اور تم لکھنا شروع کرو کہ اللہ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے۔ پھر تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو اتاروں، وہ مجھے تم سے زیادہ جانتے ہیں، پھر وہ بھی تمہاری مدد کریں۔ پھر جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل کو اتاروں کہ وہ فرشتوں سے زیادہ مجھ کو جانتے ہیں، جبریل سب سے زیادہ مجھ کو جانتا ہے، میں اس کو بھی اتاروں، وہ بھی تمہاری مدد کرے، اللہ کیسا، اللہ کیسا، اللہ ایسا، اللہ ایسا۔ پھر جبریل، میکائیل تھوڑا جانتے ہیں اور نبی زیادہ جانتے ہیں، پھر میں نبیوں کو اٹھاؤں اور انہیں بھی تمہارے ساتھ بیٹھاؤں، وہ بھی لکھیں اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے۔ پھر نبیوں کا بھی علم تھوڑا ہے، رسول 313 آئے ہیں، ان کا علم ان سے بھی زیادہ ہے، ان کو بھی تمہاری مدد کے لیے کہوں میرے رسول ہو تم بھی لکھو کہ رب کیسا ہے۔ پھر ان کا علم تھوڑا ہے، 4 رسولوں کا علم سب سے زیادہ ہے، وہ نوح علیہ السلام ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، میں ان کو ساتھ شامل کروں، وہ بھی لکھیں تیرے رب کی تعریف کہ اللہ ایسا ہے۔ پھر ان 4 کا علم تھوڑا ہے، بلکہ کل کائنات کا علم تھوڑا ہے، اور سارے فرشتوں کا، جبریل کا، میکائیل کا، اسرائیل کا، اسرافیل کا، 7 آسمان کے فرشتوں کا، سارے نبیوں کا، سارے رسولوں کا، سارے انسانوں کا، سارے جنات کا، آدم سے لے کر آخر انسان تک جتنے انسانوں کو جو ملا وہ ایک ذرے کی طرح، جو میں نے اپنے حبیب کو دیا وہ ایک صحرا کی طرح ہے، اس کے علم کو اللہ ہی جانتا۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى کا مطلب ہے کہ ارے بے وقوفو، تم جان ہی نہیں سکتے کہ میں نے اپنے بندے کے سینے میں کیا بھر دیا ہے اور کیا دے دیا ہے، کوئی جان نہیں سکتا ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، جیسا قرآن میرے نبی کے دل پر اترا، اگر یہ قرآن لوح محفوظ پہ اس طرح اترتا تو میرے نبی نے فرمایا لوح محفوظ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، اور لوح محفوظ ایسی چیز ہے کہ جس کی لمبائی چوڑائی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، اور میرے نبی نے فرمایا جیسے قرآن میرے سینے پر اترا، اگر ایسا لوح محفوظ کے پر اترتا تو لوح محفوظ پرزے پرزے ہو جاتی۔ یہ محمد مصطفیٰ کا دل ہے جس نے سارا قرآن اپنے اندر ہضم کر لیا۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام پہ ایک تجلی پڑی، 40 دن ہوش نہیں آیا۔ یہ میرا حبیب ہے جو دونوں آنکھوں سے اللہ کی تجلیات کو لے بھی رہا ہے، سینے میں جذب بھی کر رہا ہے، اور باتیں ہو رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ آگے سلام آ رہا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو ہو رہی ہے، یا اللہ ابراہیم تیرا خلیل ہے، موسیٰ تیرا کلیم ہے، داؤد کے لیے لوح نرم ہے، سلیمان کے لیے ہوا تابع ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ ہیں، تو میں تیرا حبیب ہوں، میرے لیے کیا ہے؟ یعنی اللہ کو دیکھنا پھر کلام کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک تجلی ڈائریکٹ نہیں آئی، ریفلیکٹ، جہاز پڑی پہاڑ پر، پہاڑ سے ریفلیکٹ ہوئی اور یوں آئی، اور وہ گئے موسیٰ، اور 40 دن ہوش نہیں آیا، 40 دن، اور یہ میرا حبیب اللہ کو یوں دیکھ رہا ہے، اور پھر باتیں کر رہے ہیں، یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کو لوح نرم کر کے دیا، اور آپ نے
موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی، اور اپنے عیسیٰ علیہ السلام